ہمیں ممکن ہے کہ بہت اور دن تک یہاں بیٹھنا پڑے گا. یہ سلسلہ جاری رہے گا. جنگ میں اس وقت آپ کی طرح احباب تشریف فرمائے. ملتان کے دوستوں کو سلام پیش کر رہا ہوں. جنگ کے عزیزوں کو سلام پیش کر رہا ہوں جو اس وقت اس اجتماع کو براہ راست سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. کراچی کے دوستوں کو یہ لائیو میرے دوستوں نے چلایا ہوا ہوگا، کراچی کے دوست دیکھ رہے ہیں. ممکن ہے ابھی تو یہ کچھ شہروں میں ہے نا، ہم نے کب کہا ہے کہ ملک کو جام کر رہے ہیں. یہ تو ابھی ضرورت نہیں پڑی، ورنہ ہر شہر کے اندر ہم احتجاج اور اپنے حقوق کی بحالی کے لیے گھروں سے نکل سکتے ہیں. میں پورے پاکستان کے شہریوں سے گزارش کروں گا کہ تیاری رکھیں، اپنے وسائل کو ذرا مجتمع کریں. اگر ضرورت پڑی تو پورے پاکستان میں ہر شہر میں یہی منظر بنے گا. اور جہاں جہاں خاص طور پہ کراچی کے دوستوں سے کہوں گا کہ ہمیں تو بہت دن تک اپنے حقوق کی خاطر بیٹھنا ہے نا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے جی. ہم تو مجلس کرنے کے، ہماری تو خون میں مجلس اعضا ہے، ہماری تو فطرت میں امام حسین کے نام پہ بیٹھنا ہے، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں کراچی کے دوستوں سے خاص طور پر اور عام طور پر پورے پاکستان کے دوستوں سے عرض کروں گا کہ شہریوں کو تو ہمیں اذیت کرنا، تکلیف پہنچانا ہمارا مطلب نہیں ہے. شہریوں کو تکلیف دینا ہمارا ایجنڈا نہیں ہے. ہم مظلوم ہی ہیں، مظلوم ہی رہنا چاہتے ہیں، مظلوم ہی اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں. ہم ظالموں کی صفوں میں نہیں جانا چاہتے. لہذا اگر کہیں ضرورت پڑے تو دوسرا ٹیگ کھول دیجئے، سواریوں کو جانے دیجئے. اگر کوئی کہتا ہے کہ سواریاں گزریں گی تو کوئی بدامنی ہو سکتی ہے، تو بھائی بدامنی تو کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتی ہے. اور ابھی میرے بھائی آصف مغل نے کیا خوب کلام پیش کیا. جعفری صاحب بہترین انداز سے شعر سنا رہے ہیں کہ ہمیں موت کا تو خوف نہیں ہے نا. تو اچھا ہے کہ ہیپیٹائٹس بی سی میں مرے، ہارٹ فیلئر مرے، دیوار گرنے سے مرے. بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے، بہتر نہیں ہے امام حسین کی یاد میں دم نکلے. 3 لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے. تین لوگوں کو یا علی مدد بولنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے. ایک کنجوس کو، کنجوس بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، کالر ادھرا ہوا ہے، پائچے 2 طرح کے ہیں، چپلیں 2 طرح کی پہنی ہوئی ہیں. کون صاحب ہیں یہ؟ لاہور شالمی مارکیٹ میں ان کی 5 دکانیں ہیں. جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ قوم کی خاطر کیا لگائے گا؟ وہ امام بارگاہ میں کیوں لگائے گا؟ وہ مسجد میں کیوں لگائے گا؟ کنجوس کا کوئی تعلق نہیں ہے مولانا سے. دوسرا نام بتاؤں، بزدل، ڈرپوک. ڈرپوک ہو تو علی کیوں بولتے ہو؟ علی بولتے ہو تو ڈرپوک کیسے ہو سکتے ہو نہیں سکتا کہ کوئی علی والا اور ڈرپوک ہو. اور تیسرا شخص ہے تنگ نظر، چھوٹے دماغ والا. یہ پارا چنار کا مسئلہ ہے، ہم پنجابیوں کا نہیں ہے. یہ پارا چنار کا مسئلہ ہے، ہم سندھیوں کا نہیں ہے. نہیں عزیزان گرامی، ہمارا ہر وہ شخص ہمارا ہے جو علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھتا ہے. توجہ ہے. لہذا میں کراچی کے دوستوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ قیادت کی بات کو مانیے، شخصیات کی بات کو مانیے. ہمارے ہاں بہترین صلاحیتوں کی شخصیات موجود ہیں جی. کان پک گئے یہ سن کے کہ قیادت کا فقدان ہے. پاکستان میں قیادت کا فقدان نہیں ہے، اطاعت کا فقدان ہے. اطاعت کو ذرا بہتر بنائیے. جیسا سینئر لیڈرشپ کہہ رہی ہے ایسا مان لیجئے. جیسا کہا جا رہا ہے ان کی دید، ان کی نگاہ کچھ وسیع ہے، مان لیجئے اس بات کو. اگر کچھ دیر کے لیے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ یہ کیا پالیسی ہے، فوراً شک کرنا، فوراً اس کے اوپر بدگمان ہونا، فوراً اسے کسی کے ساتھ جوڑ دینا. بھائی 14 صرف 14 ہیں، باقی تو پھر اگر آپ کسی پر الزام لگائیں گے تو آپ پر بھی کوئی لگا دے گا. تو پھر کون بچا اس دنیا کے اندر؟ اعتماد کرنا ہوگا، بھروسہ کرنا ہوگا، محبت کرنی ہوگی. ہم کوئی کلشیا ہوئے ہیں، خاندانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کراچی میں بھی، ملتان میں بھی، جھنگ میں بھی، اسی طرح لاہور کے اندر بھی، پنڈی کے اندر بھی خاندانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں.
आबा व अजदाद से अहले बैत के चाहने वाले, लिहाजा जल्दी शक मत किया करें अपने लोगों के ऊपर। और अगर कोई आपके कान के अंदर कोई वसवसा डाले, कोई शैतानी वसवसा डाले, तो फौरन लाहौल पढ़कर उसे शैतान समझ के जहन से निकाल दें। एतमाद करें, भरोसा करें, मोहब्बत करें। और हम इस मुमलिकत के बानी भी हैं, मुहाफिज भी हैं। हमसे ज्यादा कोई पाकिस्तानी नहीं है, हमसे ज्यादा कोई मुहिब वतन नहीं है। मैं अपील करूंगा आखिर में पाकिस्तान की रियासत से, पाकिस्तान की मुमलिकत से, कि जब ये 1 महीना पहले, तकरीबन 80 दिन पहले जब ये हालात खराब होना शुरू हुए, आपको उसी वक्त सोचना चाहिए था कि आप हाथ पकड़ते पकड़ते आपने पहुंचा पकड़ लिया, फिर आपने गला पकड़ लिया, फिर आप गला दबाने वालों को भी देख रहे हैं। ये कभी तो बेतंग आमद, बेजंग आमद, बाहर तो निकलेंगे ना, रोड पे तो आके बैठेंगे। आपको उसी वक्त सोचना चाहिए था। बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में भी नहीं रहती, फिर बहुत सारी चीजें हमारे बस की नहीं रहती फिर। लिहाजा आपको सोचना चाहिए, अब भी सोचना चाहिए, क्यों ताखीर हो रही है मुआहिदे को दस्तखत करने में, क्या सबब है। 3 दिन पहले जो इजलास हुआ उसमें था कि आज ही दस्तखत हो जाएंगे, फिर बात चली गई कल के ऊपर। कल सारे दिन सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हमारी शख्सियात जो वहां ग्रैंड जरगे से मुंतखब हमारी शख्सियात हैं, वो बैठे रहे GOC 9 के पास, और फिर वहां दस्तखत नहीं हो पाए। और आज का दिन भी ऐसे ही गुजर गया। हमें कोई परेशानी नहीं है, मैं तो वैसे कसीर सफर हूं, मुझे तो अच्छा लग रहा है हर शहर के धरने में शरीक हो जाऊंगा। कराची में भी रहा, अब आपके पास आ गया, शायद कल एक और शहर में भी एक धरने में उन्हें सलाम करने जाऊंगा। तो हमें, हमारे इन लोगों को कोई परेशानी नहीं है, 2 महीने बैठे रहेंगे, मगर अब उस वक्त घर जाएंगे जब शान से काफिले गुजरेंगे, अमन और अमान के साथ काफिले गुजरेंगे। लोग दवाइयों के ना होने पर, अशियाए खुर्दोनोश के ना होने पर जो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, वो सब पर वाज़ेह है। मैं एक मरतबा फिर आप सबके तवज्जुह से आपको सलाम पेश करता हूँ। हजरत मौलाना अहमद इकबाल साहब मेरे बड़े भाई, मेरे मोहसिन, मुझसे हमेशा अच्छा मेरे बारे में सोच कर मुझ पर एहसान करते हैं। ये सारी शख्सियात जो तशरीफ फरमा हैं, मैं आप सबके तवज्जुह से अर्ज कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, दरखास्त रख रहा हूँ। मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि खत्म करो इस सिलसिले को, लोगों को जीने दो, लोगों को उनके जीने का हक उनसे न छीनो। जल्द से जल्द अमन मुआहिदे पे दस्तखत किए जाएं, और आप भी चैन से बैठें, और ये शहरी भी अपने घरों में जाकर अपनी मामूलाती जिंदगी को गुजारें। मैं आखिर में आप सबसे गुजारिश करूंगा, जितनी तवानाई से मुमकिन है बोलिए पाकिस्तान जिंदाबाद, और ऊंची आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बुलंद सलवात।